آپ یہ بتائیے کہ وہ شب زفاف آپ کا ظاہر ہے جس حالت کے اندر دوڑنا جہاد کے میدان میں، پھر آپ کی شہادت اور جو فرشتوں کا اترنا، وہ پورا منظر ذرا لوگوں کو بتائیے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا قبیلہ آپ پہ تفاخر کرتا تھا۔ جی گزارش یہ ہے جنید بھائی کہ آپ کی اہلیہ محترمہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی، یہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھیں، اور آپ بیٹی ہے نا؟ بیٹی ہیں، اور حضرت حنظلہ داماد ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا جب آپ رخصت ہو گئے گھر سے، تو آپ نے 4 لوگوں کو بلایا اور گواہ بنایا، اور خواب کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ رأیت کأن السماء فرجت لہ فدخل بها ثم اطبقت، کہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے گئے، اور کس کے لیے؟ حضرت حنظلہ کے لیے، وہ آسمان میں داخل ہو گئے اور پھر دروازے بند کر دیے گئے۔ تو کہا گواہ رہنا کہ میں شہید کی بیوہ ہوں، اور قیامت والے دن میں اسی مقام عزت شان اور نسبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ پھر جب میدان شہادت میں پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ کے غسیل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو قبلہ پیر صاحب نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اور جو آپ نے انٹرو میں لفظ بولا نا، کیسے غسل دے رہے ہیں؟ بین السماء والارض بماء المزن فی صحاف فضہ، کہ آپ چاندی کے پانی سے آپ کو غسل دیا جا رہا ہے، تو آپ غسیل الملائکہ ہو گئے، یہ درجہ آپ کو ملا۔ پھر آپ کا جو قبیلہ اوس تھا وہ اس پہ فخر کیا کرتا، خزرج والے بھی فخر کرتے تھے، اوس والے بھی فخر کرتے۔ قطع کلام کی معذرت، یہاں سرکار علیہ السلام نے جب آپ کی زلفوں سے پانی کے ٹپکتے ہوئے قطرے دیکھے، پھر آپ نے فرمایا، جبکہ جانتے، میرے سرکار تو سب جانتے ہیں نا، لیکن وہ بات ہے صحابہ پہ آشکار کرنے کے لیے کہ معلوم کر کے معاملہ کیا تھا، وہ بھی تو بتائیے نا جو ان کی بیوی نے معلوم کر کے معاملہ کیا۔ وہ پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی زوجہ نے بتایا کہ معاملہ یہ تھا کہ آپ جلدی میں تشریف لے گئے، غسل کا موقع نہ مل سکا۔ اور دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو اسید الساعدی، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ نے کہا نا انہیں غسل دیا گیا، ملائکہ نے غسل دیا، تو ہم نے کہا چلیں جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعی غسل دیا گیا۔ فَنَظَرْنَا فَإِذَا رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، تو ہم نے جا کر دیکھا کہ آپ کے مبارک سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، حالانکہ قریب کہیں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اور یہ تصدیق ہو گئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی۔ اور پھر سوال یہ اٹھا کہ آخر غسل کیوں دیا گیا؟ شہید کو تو غسل دیا ہی نہیں جاتا، بلکہ ایک حدیث میں، بخاری کی حدیث میں، میرے آقا نے ان سارے شہداء کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہیں یوں ہی دفن کر دو، لم یغسلوا، لیکن انہیں کیوں دیا گیا؟ کہتے ہیں وَقَفَا بِهَذَا شَرَفًا وَمَنزِلَةً عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ آپ کا شرف اور عزت ہے جو قبلہ پیر صاحب نے فرمایا جذبہ جہاد کی وجہ سے میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ کے سارے خاندان کو آج تک بنو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے اسی عزت کی وجہ سے۔ اور اوس بھی فخر کرتے تھے اور خزرج والے بھی کرتے تھے۔ یہ بڑے پیارے 4 جملے ہیں۔ اوس والے کہتے تھے منا غسیل الملائکہ حنظلہ ابن راہب، کہ ہمارے اندر حنظلہ ہیں جن کے والد گرامی پہلے راہب تھے، رسول اللہ کی محبت نہ نصیب ہو سکی تو فاسق ہو گئے۔ غسیل الملائکہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید قیامت تک دوسرا کوئی خاندان نہیں آئے گا جسے یہ فخر ملے۔ اور وہ کہتے ہیں وَمِنَّا مَنْ حَمَتْهُ الدَّبْرِ یعنی النَّحْلِ، عاصم ابن ثابت، کہا ہمارے درمیان عاصم بن ثابت ہیں جن کی لاش کا دفاع میرے رب نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے کروایا ہے، محفوظ کر کے دکھایا۔ وَمِنَّا مَنْ اهْتَزَّ لَهُ عرش الرحمن سعد بن معاذ، کہ ہمارے درمیان وہ بھی ہے جس کی موت سے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا تھا، 70,000 فرشتے سعد بن معاذ۔ اور کہا ہمارے درمیان وہ خزیمہ بھی ہے، من عدلت شہادت بشہادت رجلین، جس ایک کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے، اور وہ گواہی رسول اللہ کے سودے پہ انہوں نے دی تھی جو گھوڑے کا تھا۔ میرا آقا نے ارشاد میں تم وہاں موجود تو نہیں تھے، کہنے لگے آقا یہ تو گھوڑے کا سودا ہے، ہم تو اس کے بھی گواہ ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، بلکہ آپ کے سوا کسی نے دیکھا نہیں۔